سامعین حضرات، آج ہم سیکھیں گے اور یاد رکھیں گے کہ قرآن مقدس کے بھی حقوق ہیں۔ قرآن پاک کے بنیادی 5 حق ہیں۔ قرآن مقدس کے بنیادی کتنے حق ہیں؟ 5 حق ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کا جو ہم پر حق ہے وہ یہ ہے، ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں تو قرآن پر ایمان ہے، لیکن 100% ہمارے دل میں یقین آ جائے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، اور پورا قرآن مقدس جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، یہی پورا مکمل قرآن مقدس ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ قرآن کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے، حفاظت کی ذمہ داری۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی خود ذمہ داری لیتے ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اب خود سمجھیں، جس چیز کی ذمہ داری اور اللہ رب العزت لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس میں حفاظت میں کیا کمی بیشی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ وہی قرآن مقدس ہے اور مکمل قرآن مقدس ہمارے پاس موجود ہے، یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے، ایک تو یہ ہمیں ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، اس کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک جو کچھ بھی ہے یہ 100% حقیقت ہے، 100% حق ہے، اس پہ پورا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری بات، آپ اس میں اور ایک بات یاد رکھیں، ایمان یقین کو کہتے ہیں۔ ایمان جو ہے، ہمیں تو قرآن پر ایمان ہے لیکن کمزور قسم کا ایمان ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ دیکھیں، جس چیز کا یقین ہو جاتا ہے آدمی، اس چیز کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمیں 100% یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، یعنی اگر آگ کے اندر انگلی ڈالیں گے تو یہ 100% یقین ہے کہ انگلی جل جائے گی، یا بدن کا کوئی بھی حصہ اگر آگ کے اندر ہم ڈالیں گے تو جل جائیں گے اور درد ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں آگ کا پورا یقین ہے، تو کبھی ہم آگ کے اندر انگلی نہیں ڈالتے۔ اسی طرح ہر ایک کو اس چیز کا یقین ہے کہ اگر ہم سمندر کے اندر چلے جائیں گے، ڈوب کر مر بھی سکتے ہیں، ڈوب جائیں گے، اس لیے کہ پانی کا کام ہی ڈبا دینا ہے۔ تو ہم پانی کے اندر کبھی اس طرح نہیں جاتے ہیں جہاں کی سر کے اوپر سے پانی آ جاتا ہو، ہم اسی طرح چلے جائیں، اس لیے کہ ہمیں اس کا یقین ہے کہ اگر ہم پانی کے اندر اور گہرے پانی کے اندر چلے گئے تو وہ ہمیں ڈبا دے گا، جس سے ہمیں کیا کہتے ہیں، نقصان ہوگا۔ یا چاقو ہمارے پاس ہے، چاقو کا کام ہے کاٹنا، اور ہم کبھی اپنی انگلی نہیں کاٹتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے چاقو کاٹتا ہے۔ اسی طرح قرآن مقدس پر ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور شروع سے آخر تک مکمل ہمارے پاس جو اس وقت مکمل قرآن مقدس محفوظ ہے، قرآن مقدس ہے، یہی اللہ رب العزت کی کتاب ہے، یہی مکمل قرآن مجید ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔